السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ شہباز شریف نے آج باکو میں موسمیاتی لائحہ عمل سے متعلق سربراہ اجلاس COP29 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے متعلق منصوبے پورے کرنے کے لیے عالمی تعاون درکار ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے مختلف شعبوں میں تصویراتی شراکت داری مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے عالمی مالیاتی اداروں میں ترقی پذیر ملکوں کی نمائندگی بڑھانے پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان نقل مکانی کے قانونی طریقہ کار کو فروغ دینے کے لیے یورپی یونین کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت زیتون کی پیداوار پر توجہ دے رہی ہے تاکہ ملک میں اس کی مانگ کو پورا کیا جائے اور زر مبادلہ کمایا جا سکے۔ جاپان نے پاکستان میں سیلاب سے نمٹنے کے منصوبے کے لیے $1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد کی منظوری دی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اپنے IRIS پورٹل پر ٹیکس ادائیگی کا نیا مربوط نظام متعارف کرایا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے محاصرے اور تلاشی کی وحشیانہ کارروائیوں سے مقبوضہ آبادی کے عوام کی زندگیاں جہنم بن گئی ہیں۔ ICC کی ایک روزہ بین الاقوامی کھلاڑیوں کی درجہ بندی میں پاکستان کے بابر اعظم اور شاہین شاہ افریدی نے پہلی پوزیشنز حاصل کر لی ہیں۔ اور اب تفصیل کے لیے پہلے شفیق الرحمان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے اپنے وعدے پورے کرے۔ انہوں نے آج باکو میں موسمیاتی لائحہ عمل سربراہ کانفرنس COP29 سے خطاب کرتے ہوئے افسوس ظاہر کیا کہ گزشتہ سربراہ کانفرنس میں کیے گئے مالی امداد کے وعدے ابھی تک پورے نہیں کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مالی امداد گرانٹس کی صورت میں دی جائے اور موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ترقی پذیر ممالک پر قرض کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان میں 2022 کے سیلاب سے ہونے والی تباہی کے حوالے سے کہا کہ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس کا عالمی سطح پر زہریلی گیسوں اور آلودگی پھیلانے میں حصہ 0.5% سے کم ہے، تاہم وہ اب بھی موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے متاثر ہے۔ One of the most devastating floods out of climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open skies. Millions of acres of land in Pakistan were submerged and standing crops were completely destroyed. Millions of houses were absolutely submerged and almost 1,700 people died. شہباز شریف نے کہا کہ حکومت میں مجموعی توانائی کا 60% صاف ذرائع سے پیدا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں اور اس دہائی کے آخر تک 30% گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کر دیا جائے گا۔ Pakistan is a resilient, hard-working and responsible nation, and we are fully committed to being part of the global climate solutions. My government has taken concrete actions to deliver on its commitment of producing 60% of all energy from clean sources and shifting 30% of our vehicles to EVs by the end of this decade. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے معیشت اور دفاع کے شعبوں میں تعاون اور عوامی اور ثقافتی وفود کے تبادلوں سمیت مختلف شعبوں میں تصویراتی شراکت داری مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان آج باکو میں عالمی رہنماؤں کے موسمیاتی لائحہ عمل کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات کے دوران کیا گیا۔
शहबाज शरीफ ने सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद देते हुए मौसमियाती तब्दीली के मसाइल से निमटने के लिए आलमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए आज़रबाईजान के सदर के विजन और अज़्म को सराहा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने टेक्नोलॉजी के तबादले और काबिल तजदीद तवानाई में मुश्तरका मनसूबों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की उम्मीद ज़ाहिर की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल और दीगर इलाक़ाई और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। उधर वज़ीर आज़म ने चीन के नायब वज़ीर आज़म डिंग योंग से आज बाकू में मौसमियाती लाहे अमल के सरबराह इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क में चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुल्क से दहशत गर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। डिंग जोंग ने सलामती को दरपेश ख़तरात से मिलकर निमटने और दोनों ममालिक के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पाक चीन ताल्लुकात को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। आज़रबाईजान के वज़ीर इंसाफ फरीद अहमदोव ने बाकू के हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर मुल्कों की नुमाइंदगी बढ़ाने पर जोर दिया है। वो अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के एडमिनिस्ट्रेटर एच.एम. स्टेनर से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने आज आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में COP29 के मौके पर उनसे मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के दरमियान मौसमियाती तब्दीली से मुताबिकत, सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद और पायदार तरक्याती अहदाफ को पूरा करने से मुताल्लिक़ ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर तरक्की पजीर मुल्कों को रियायती कर्ज़ों की फराहमी और इस साल सितंबर में न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर के मौके पर किए गए वादों पर अमल दरामद के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तरक्की याफ्ता मुल्कों पर जोर दिया है कि वो मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए किए गए वादों की पासदारी करें, ताकि तरक्की पजीर मुल्कों को मौसमियाती अहदाफ को पूरा करने के लिए दरकार फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। वो आज बाकू में COP29 के मौके पर सबको पेशगी इंतबाह देने और शदीद गर्मी के मसले के हल के बारे में एक आला सतह के इजलास से खिताब कर रहे थे। ये इजलास अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तलब किया था। इसहाक डार ने इंसानी जानों को मौसमियाती तब्दीली की गैर यकीनी सूरत हाल और इसके मुज़िर असरात से महफूज रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने सैलाब, ग्लेशियर झील में तुग़यानी, कहत साली और इंतहाई गर्मी समेत मुख्तलिफ मौसमियाती मसाइल से निमटने के लिए पेशगी इत्तला देने के निज़ामों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने सरसब्ज़ पाकिस्तान मंसूबे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी, मैंग्रोव की बड़ी पैमाने पर बहाली के मंसूबे और बड़े शहरों में BRT मास ट्रांजिट समेत ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी के लिए पाकिस्तान के कलीदी इक़दामात के बारे में बताया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कानूनी हिजरत के लाहे अमल को फ़रोग़ देने के लिए दो तरफ़ा मुआहिदों को वुसअत देने पर काम कर रहा है। वो आज हंगरी में 7वीं बुडापेस्ट प्रोसेस वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। विफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान ने गैर कानूनी नकल मकानी की रोकथाम के लिए मुतअद्दिद कानूनी और इंतज़ामी इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तारकीन वतन की स्मगलिंग से मुतल्लिक़ खतरात के हवाले से अवाम में आगाही पैदा करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। मोहसिन नकवी ने कहा कि तवील अरसे से जारी तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करने की ज़रूरत है। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि हुकूमत जैतून की पैदावार पर तवज्जो दे रही है ताकि मुल्क में इसकी मांग को पूरा किया जाए और ज़र मुबादला कमाया जा सके। उन्होंने आज इस्लामाबाद में अलबरका पाकिस्तान ओलिव समिट से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान आलमी मंडी में जैतून की मयारी मसनूआत बरामद करने की सलाहियत रखता है। विफाकी वज़ीर ने ज़राई शोबे की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए मुसलसल तहक़ीक़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने सनअती तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए दरामदात के बजाय मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली मसनूआत की तैयारी के पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार आज पाकिस्तान में जापान के सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर वाडा मिट्सु हेरो से मुलाकात के दौरान किया। विफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान की गाड़ियों के शोबे, बिलखुसूस इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने में जापान के कलीदी किरदार को उजागर किया। जापान की कोशिशों का एतराफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल के कवी इम्कानात हैं। जाम कमाल खान ने जापान और पाकिस्तान के दरमियान देरीना ताल्लुक़ात, बिलखुसूस टेक्नोलॉजी और सनअती इल्म के तबादले में रवाबित को भी सराहा, जिससे दोनों मुल्कों ने मुसलसल इस्तिफ़ादा किया है। जापान के सफ़ीर ने कहा कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं।
وزیر تجارت جام کمال خان نے آج اسلام آباد میں عالمی بینک کی ٹیم سے بھی ملاقات کی اور برآمدی مسابقت بڑھانے کے حکمت عملی پر مبنی پاکستان کے برآمدی اصلاحاتی ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا۔ جام کمال خان نے برآمدات بڑھانے کے لیے حکومتی حکمت عملی کو اجاگر کیا، جس کا مقصد مسابقت میں اضافے کے لیے ایک یکساں پالیسی لاہ عمل کو فروغ دینے اور برآمد کنندگان کے لیے کاروبار کو آسان بنانا ہے۔ عالمی بینک کے وفد نے پاکستان کے عالمی تجارتی روابط مضبوط کرنے کے لیے معلومات کے تبادلے کے اقدامات پر اشتراک کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ فریقین نے پاکستان کی برآمدات کو $60 ارب تک بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے اور جمہوری روایات کو مستحکم بنانے کے لیے سماجی ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مارگلہ مذاکرہ 2024 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے نوجوانوں کو بدلتے ہوئے مسابقتی عالمی منظرنامے میں کارآمد افرادی قوت بنانے کے لیے انہیں اثر نو تعلیم سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سندھ اور وفاقی حکومت نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے سندھ کی ساحلی پٹی پر کیٹی بندر پورٹ کا تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ بحری امور کی وفاقی وزیر قیصر شیخ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے درمیان آج کراچی میں ملاقات کے دوران ہوا۔ ملاقات کے دوران کیٹی بندر پورٹ کی تعمیر کو وقت کی ضرورت قرار دیا گیا۔ ملاقات میں ماہی گیروں کے مسائل، ضائع ہونے والے پانی کو کارآمد بنانا اور سمندری آلودگی سمیت مختلف امور پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستان کے لیے امریکہ کی پرنسپل نائب معاون وزیر خارجہ الزبتھ ہارس نے آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، سماجی معاشی ترقی اور دیگر امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سال 2022 کے سیلاب، نقصانات اور متاثرین کی بحالی کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ مخیر اداروں کے تعاون سے سیلاب متاثرین کے لیے تقریباً 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے گھر موسمیاتی اثرات سے محفوظ ہیں اور ہر گھر کو شمسی توانائی فراہم کی جا رہی ہے۔ امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ نے سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر کے منصوبے کو سراہا۔ اقوام متحدہ کے آبادی فنڈ کے ریجنل ڈائریکٹر پیو اسمتھ نے آج کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ انسانی ترقی بالخصوص بنیادی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کامران خان ٹیسوری نے خواتین کی صحت اور زچہ و بچہ کی نگہداشت کے حوالے سے ادارے کی خدمات کو سراہا۔ حکومت سندھ نے ریڈ لائن اور یلو لائن BRT منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایت آج کراچی میں سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ انہوں نے عوام کو ٹرانسپورٹ کی ارزاں اور جدید سہولت کی فراہمی کے لیے سندھ حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ پنجاب کے تمام 37 اضلاع میں کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہسپتالوں کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ پہلے 148 دنوں میں 53.5 لاکھ سے زائد مریضوں کو ان کی دہلیز پر مفت اور بہترین علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ کلینک آن ویلز کی خدمات سے روزانہ اوسطاً 30,000 سے زائد مریض مستفید ہو رہے ہیں۔ صوبے بھر کے نیم شہری اور گنجان آباد علاقوں میں مجموعی طور پر 202 کلینک آن ویلز اور 42 الٹرا ساؤنڈ پلس وینز خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ لاہور میں 15 کلینک آن ویلز جبکہ 3 الٹرا ساؤنڈ وینز مصروف عمل ہیں۔ صوبے کے دور دراز علاقوں میں 7,36,000 سے زیادہ افراد نے فیلڈ ہسپتالوں سے علاج کروایا ہے۔ برطانیہ اور چین سے تعلق رکھنے والے سرمایہ کاروں کے ایک وفد نے پاکستان کی فوڈ سپلائی چین، قابل تجدید توانائی اور سولر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی تاجر عاصم ستار کی سربراہی میں وفد نے آج لاہور میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات کی۔ گورنر نے بتایا کہ حکومت خصوصی سرمایہ کاری کی سہولت کونسل کے ذریعے بیرونی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ ادھر پنجاب کے گورنر نے سکھ یاتریوں کے اعزاز میں دی گئی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں اور انہیں کسی امتیازی سلوک کا سامنا نہیں ہے۔ انہوں نے بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام سکھ یاتریوں سے دلی محبت کرتے ہیں۔
पंजाब की अक़लियतों के उमूर के वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने आज लाहौर में एक इजलास की सदारत की, जिसमें सूबे भर में अक़लियतों की इबादतगाहों की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने तमाम इबादतगाहों की चार दीवारी पर खारदार तारें लगाने, कैमरों की तनसीब और सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के ज़रिए सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास को बताया गया कि पंजाब में अक़लियतों के गिरजाघरों, मंदिरों, मज़ारात और गुरुद्वारों समेत तकरीबन 4000 रजिस्टर्ड मजहबी मकामात हैं। जापान ने पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के इंतजाम के मंसूबे के लिए $1,85,00,000 की ग्रांट की मंजूरी दी है। इस हवाले से जापान और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान दस्तखत की तकरीब आज इस्लामाबाद में हुई। वजारत इक़्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम नियाज और पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर वाडा मिर्श सुहेरो ने अपनी मुताल्लिक़ा हुकूमतों की जानिब से दस्तावेज़ पर दस्तखत किए। मंसूबे का मकसद सैलाब की दुरुस्त पेशगोई और इससे निमटने की कार्रवाइयों को बेहतर बनाना और बुनियादी ढांचे समेत जानी और मुआशी नुकसान के खतरे को कम करना है। सिंतास में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के इंतजाम के मंसूबे को जापान के बैनुल-अक़वामी ताउन के इदारे के जरिए पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। तुर्की पाकिस्तानी तलबा के लिए वज़ाइफ में इजाफे पर गौर कर रहा है। ये बात पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो ने आज इस्लामाबाद में फ़िक्र इकबाल के तनाज़ुर में पाकिस्तान तुर्किया दोस्ती के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्क अवाम एक कौम की मानिंद हैं और उनके दिल एक साथ धड़कते हैं। तुर्की के सफ़ीर ने कहा कि तुर्क अवाम पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। हुकूमत ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से मौसमियाती तब्दीली से निमटने का मुश्तरका मंसूबा शुरू किया है। इस मंसूबे के तहत $5 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। इस मंसूबे का मकसद मौसमियाती तब्दीली के हवाले से नए मंसूबे शुरू करने के लिए तकनीकी रहनुमाई, ग्रांट्स और मुसावी मौक़े फराहम करना है। इस मंसूबे से पाकिस्तान में मौसमियाती चैलेंज से निमटने के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफा होगा। जिला बहावलनगर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा ने बहावलनगर गैरिजन में पाक फौज के साथ एक दिन गुजारा। उन्हें पाक फौज की तरफ से कौम के लिए दी जाने वाली बेलौस कुर्बानियों के बारे में बताया गया। उन्हें फौज के तर्ज ज़िंदगी और रोज़ाना के मामूलात के बारे में भी आगाही फराहम की गई। तलबा फौजी सरगर्मियों को देख कर इंतहाई मुतासिर हुए। तलबा को असलहा और आलात के बारे में मालूमात भी फराहम की गईं। वजारत मजहबी उमूर और PIA के दरमियान हज परवाज़ों के हवाले से एक माहिदा तय पाया है। माहिदे के तहत कौमी एयरलाइन 35,000 आज़मीन को सफरी सहूलत फराहम करेगी जो सरकारी स्कीम के तहत हज अदा करेंगे। वजारत मजहबी उमूर के एक तर्जुमान के मुताबिक सऊदी एयरलाइंस और दीगर मुल्की एयरलाइंस के साथ माहिदों को भी जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने काबिल एतराज़ और गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स बंद कर दी हैं। PTA अब तक 1 लाख से ज़ायद गुस्ताखाना URLs और गैर अखलाकी मवाद पर मबनी 8,44,000 वेबसाइट्स बंद कर चुका है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने मुख्तलिफ अजला में महासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों और नीम फौजी दस्तों ने श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, गांदरबल, कलगाम, इस्लामाबाद, अधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी और पूंछ के अजला के मुख्तलिफ इलाकों में चौकियाँ कायम की, घर घर छापे मारे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। ख़वातीन और बच्चों समेत इलाका मकीनों को हिरासा किया गया और उन्हें सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। बड़े पैमाने पर पाबंदियों और रुकावटों की वजह से महसूर कश्मीरी आबादी की असल सूरत हाल का पता लगाने के लिए मालूमात की फराहमी का फुक़दान है। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज़ायद भारतीय फौजियों की तैनाती की मजम्मत करते हुए कहा है कि इससे इलाके में संगीन इंसानी बहरान पैदा हो गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि भारतीय फौजियों की तरफ से मकबूजा इलाके में जारी महासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से कश्मीरियों की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल के बगैर जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन और इस्तेहकाम का ख्वाब हरगिज़ शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। ज़िला बांडीपुरा के इलाके नायद खानी संबुल में शहीद खातून आबिदा की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। खातून 3 नवंबर को श्रीनगर के इतवार बाजार में एक पुरअसरार धमाके में जख्मी होने के बाद गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी थी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जारी इसराइली बमबारी के नतीजे में मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद
43,600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ لبنان میں آج اسرائیل کے تازہ ترین فوجی حملوں میں 28 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 32,000 سے زائد افراد جاں بحق اور تقریباً 15,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ مڈغاسکر کے مغربی علاقے میں دریائے سریبینا میں ایک کشتی کے مٹی کے تودے کی زد میں آنے سے کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور اب جانتے ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئی سی سی کی ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی درجہ بندی میں پاکستان کے بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ درجہ بندی کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بابر اعظم ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میں بلے بازوں کی فہرست میں 825 پوائنٹس کے ساتھ اور شاہین شاہ آفریدی باؤلنگ کے کیٹیگری میں 696 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں۔ ادھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے آج ایک بیان میں بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی کو ان کے اعزاز پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ آئی سی سی کی باؤلنگ اور بیٹنگ کی درجہ بندی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنا پاکستان کی کامیابی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 کرکٹ میچ کل برسبین میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 1 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا T20 میچ ہفتے کو سڈنی میں کھیلا جائے گا، جبکہ تیسرا اور آخری میچ پیر کو ہوبارٹ میں ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز جیتی ہے۔ پنجاب کے بعض اضلاع میں کھیلوں کی آؤٹ ڈور سرگرمیوں کی اسموک کے باعث عائد پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے۔ پنجاب کے ماحولیاتی تحفظ کے محکمے کے نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں پہلے سے شیڈول کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رہیں گی، تاہم 18 سے کم عمر کھلاڑیوں کو ان کے کھیلوں کے ٹورنامنٹس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لڑکیوں کے آل پاکستان انٹر بورڈز کرکٹ اور ٹینس کے مقابلے آج پشاور میں ختم ہو گئے۔ لاہور مردان، فیصل آباد، پشاور بورڈز اور پنجاب فنی تعلیم کے بورڈ کی ٹیموں نے ٹینس مقابلوں میں حصہ لیا۔ کرکٹ کے مقابلوں میں لاہور، فیصل آباد، ایبٹ آباد، مالاکنڈ، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، سوات، مردان، پشاور اور پنجاب فنی تعلیم بورڈ سمیت مختلف بورڈز کی 10 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مقابلے جیتنے والوں کو ٹرافیاں اور انعامات دیے گئے، جبکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے مقابلوں میں شریک تمام ٹیموں کے لیے فی ٹیم 50,000 روپے کا بھی اعلان کیا۔ آج بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پشاور میں نئے تعمیر کیے گئے اسپورٹس جمنیزیم کا افتتاح کیا۔ جمنیزیم 16 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے، جس میں باکسنگ، کراٹے، تائیکوانڈو، ٹیبل ٹینس، باڈی فٹنس جم اور ریسلنگ کے کھیلوں کا انعقاد ہوگا۔ جمنیزیم مختلف بورڈز کے درمیان کھیلوں کے مقابلوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ طلبہ، اساتذہ، بورڈ کا عملہ اور مقامی افراد بھی جم سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں تجارتی میدان میں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اپنے IRIS پورٹل پر ٹیکسوں کی ادائیگیوں کا نیا مربوط نظام متعارف کرایا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل عائشہ فاروق نے PRAL ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ای پیمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا۔ اس سسٹم سے صارفین کو اپنے بینک اکاؤنٹ سے انٹرنیٹ بینکنگ، ATM اور موبائل بینکنگ کے ذریعے محفوظ، مؤثر اور آسان آن لائن ادائیگی کی سہولت میسر ہوگی، جس سے بینک جانے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ کوہاٹ ایوان صنعت و تجارت کے وفد نے آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ وفد نے گورنر کو ایک تحقیقی مرکز کے قیام اور گیس اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر نے کہا کہ پشاور میں ایکسپو سینٹر کے قیام کے لیے 4 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں، جو آئندہ برس فروری میں مکمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سینٹر کے قیام سے تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 130 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 93,355 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 807 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 792 بلین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 43 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 450 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 196 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 191 میں کمی، جبکہ 63 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان میز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 64 روپے 96 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فورس لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 221 روپے 80 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔
قیمت خرید امریکی ڈالر 277 روپے 80 پیسے، قیمت فروخت 278 روپے 30 پیسے، قیمت خرید پاؤنڈ اسٹرلنگ 354 روپے 3 پیسے اور قیمت فروخت 354 روپے 67 پیسے اور قیمت خرید یورو 295 روپے 4 پیسے اور قیمت فروخت 395 روپے 57 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,36,201 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,57,698 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 45,059 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,12,639 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبروں کی۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں سالانہ لوک میلہ جاری ہے۔ اس سال لوک میلہ لوک ورثہ کی گولڈن جوبلی منا رہا ہے، جس کا قیام 1974 میں عمل میں آیا تھا۔ اس خصوصی موقع پر میلے میں متعدد نئے پروگرام متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ میلے میں فن، ہنر اور روایتی پرفارمنسز پیش کی جا رہی ہیں، جن میں ملک کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میلہ رواں ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اور آئیے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دن میں تھوڑی مقدار میں جسمانی سرگرمیاں جیسے چہل قدمی یا سیڑھیاں چڑھنا فشار خون کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک سائنسی جریدے سرکولیشن میں شائع ہونے والی یہ تحقیق یونیورسٹی آف سڈنی اور یونیورسٹی کالج لندن نے کی تھی۔ تحقیق کے مطابق روزانہ صرف 5 منٹ کی جسمانی ورزش سے بلڈ پریشر کو ممکنہ طور پر کم کرنے کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ تاہم روزانہ 20 سے 27 منٹ کی ورزش یعنی چڑھائی چڑھنا، پیدل چلنا، دوڑنا اور سائیکل چلانے سے بھی بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ چینی ساختہ تھیانچو 8 نامی خلائی جہاز اور لانگ مارچ Y97 کیریئر راکٹ کو آج لانچنگ سینٹر پہنچا دیا گیا ہے۔ چین کے انسان بردار خلائی ادارے کے مطابق مال بردار خلائی جہاز جلد ہی مناسب وقت پر خلا کی جانب روانہ کر دیا جائے گا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ہمارے موسمیات داؤد خان سے۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں مطلع ابرآلود ہے، جبکہ پنجاب کے زیادہ تر اضلاع میں اسموگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہا، جبکہ پنجاب کے زیادہ تر علاقے اسموگ اور شدید دھند کی لپیٹ میں رہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہوا، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ اس دوران زیریں خیبر پختونخوا، صحرائی تل اور خطہ پٹوہار میں بھی چند مقامات پہ تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، جبکہ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں اسموگ چھائے رہنے اور صبح اور رات کے اوقات میں شدید دھند پڑنے کا امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -4، اسکردو اور کلات میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 11، مری 8، لاہور 17، کراچی 23، پشاور 12، کوئٹہ 2، مظفر آباد 10، گلگت 6، اسکردو 0، سری نگر 4، جموں 14، پھلوامہ 3، اننت ناگ 4 اور شوپیاں میں بھی 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ شہباز شریف نے آج باکو میں موسمیاتی لائحہ عمل سے متعلق سربراہ اجلاس COP29 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے متعلق منصوبے پورے کرنے کے لیے عالمی تعاون درکار ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے مختلف شعبوں میں تصویراتی شراکت داری مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے عالمی مالیاتی اداروں میں ترقی پذیر ملکوں کی نمائندگی بڑھانے پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان نقل مکانی کے قانونی طریقہ کار کو فروغ دینے کے لیے یورپی یونین کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت زیتون کی پیداوار پر توجہ دے رہی ہے تاکہ ملک میں اس کی مانگ کو پورا کیا جائے اور زر مبادلہ کمایا جا سکے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ خان، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد،
مدیر فارن ڈیسک طارق محمود ایوان. نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی لاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ریڈیو خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.